आईनी तरमीम की मंजूरी कमीशन आईनी तरमीम आज ही पेश करने के लिए हुकूमत और इत्तेहादियों की सर तोड़ कोशिशें। हुकूमत और इत्तेहादियों के मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के जतन जारी। ज़राए के मुताबिक फजलुर रहमान ना माने तो भी आज ही तरमीम पेश कर दी जाएगी। आईनी तरमीम आसानी से मंजूर करा सकते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल होने का दावा कर दिया। विफाकी काबीना सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास का वक्त बार बार तब्दील। सेनेट इजलास का 1 घंटे की ताखीर के बाद शुरू। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह सियासी मरकज बन गई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की भी मौलाना के घर आमद मुतवक्के। सदर ममलिकत की सिक्योरिटी टीम मौलाना की रिहाइश गाह पर मौजूद। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी फजलुर रहमान से मुलाकात। बिलावल ने मौलाना को हुकूमत का पैगाम भी पहुंचाया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना के घर पहुंचे। पीटीआई के वफ्द ने भी दिन में 2 बार मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। सरबराह BNP अख्तर मैंगल की भी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अताउर रहमान, उस्मान बादीनी और कामरान मुर्तज़ा भी मौलाना के घर पर मौजूद। आईनी मुसव्वदे पर पीपल्स पार्टी और JUI का 100% इत्तफाक है। तरमीम हर सूरत मंजूर होगी। आईनी बेंचेस बनाने पर इत्तफाक हो गया है। चाहते हैं मुसव्वदा मौलाना फजलुर रहमान पेश करें, तासुर न जाए कि यह बिल हुकूमत का है। हमने तरमीम से मुताल्लिक JUI की तजावीज़ का खैर मकदम किया। कल जो ड्राफ्ट मंजूर हुआ उससे गलत फहमी पैदा हुई। हमारे और फजलुर रहमान के मुश्तरका ड्राफ्ट में एक हरफ का भी फर्क नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम के हवाले से हम पार्लियामान को मजीद ताकतवर बना रहे हैं। PTI के कोई बड़े एतराज़ात सामने नहीं आए। तर्जुमान JUI बोले, मैं न मानूं की रट से मामलात किसी और तरफ जाएंगे। उम्मीद है PTI का वफ्द मौलाना के तजर्बे और सियासत से सीखेगा। अगर आप उसके लिए लोगों को तोड़ेंगे तो फिर वो तरामीम आपको कभी मुतहद नहीं रख सकती। हम इस तरीक़ेकार के सख्त खिलाफ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमने तो अदलिया को बारहा कहा है कि आप इस पे सो मोटो लें, लेकिन ये तरीका गैर जमहूरी, गैर आईनी है अटसल, और हम इसकी बिल्कुल शदीद मजम्मत करते हैं। कोई भी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती कवानीन मंजूर कराने के लिए और आईनी तरमीम करने के लिए। हुकूमत कोशिश करती है कि कंसेंसस डेवलप करे, हर बंदी की बात सुने और फिर एक नतीजे पे पहुंच के आगे तरामीम करे। बानी PTI ने कहा, किसी सूरत कौम की खुददारी पर समझौता नहीं करूंगा। इनसे आईनी तरमीम पर मुशावरत मुकम्मल नहीं हो सकी। बैरिस्टर गौहर की KP हाउस इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI कैद तन्हाई में हैं। उन्होंने बताया कि 5 दिन तक सेल में बिजली नहीं थी, 5 दिन तक एक्सरसाइज नहीं की, अखबार नहीं दिया गया। उन्हें जिस अंदाज में रखा गया उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बानी PTI सेहतमंद और उनके हौसले बुलंद हैं। उन्हें बहनों की गिरफ्तारी का इल्म नहीं था। आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं। बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। PTI का वफ्द बैरिस्टर गौहर की क़ियादत में बानी चेयरमैन से मुशावरत के लिए अडियाला जेल पहुंचा। अडियाला जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने कहा, जेल से निकलने के लिए जो प्लान मैंने दिया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। आपको एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था कि SCO के मौके पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। बानी चेयरमैन PTI से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात अधूरी रही। PTI रहनुमाओं के इल्जामात पर अडियाला जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आ गया। जेल हुक्काम का कहना है, बानी PTI को अडियाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात
فراہم کی جا رہی ہیں۔ ان کی خوراک، مطالعہ اور ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بجلی کی بلا تعطل فراہمی بھی جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو کھانا پکانے کے لیے قیدی کوک فراہم کیا گیا ہے جو ان کی مرضی کا کھانا بناتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی ناشتے میں کافی، چقندر کا جوس، دہی، چپاتی، بسکٹ اور کھجوریں استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کے اعزاز میں ظہرانہ، 85 اراکین قومی اسمبلی نے ظہرانے میں شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے اراکین قومی اسمبلی کی تعداد 110 ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور چند وفاقی وزراء سمیت 25 ارکان نے ظہرانے میں شرکت نہیں کی۔ ذرائع کا کہنا ہے ظہرانہ تمام اراکین کی حاضری یقینی بنانے کے لیے نہیں دیا گیا۔ ظہرانے کا مقصد آئینی ترمیم پر جاری اراکین اسمبلی کے ساتھ مشاورت کا احاطہ کرنا تھا۔ ظہرانے میں مہمانوں کی مٹن، پلاؤ، سویٹ ڈش سمیت دیگر پکوانوں سے تواضع۔ کوشش ہے آج ہر حال میں مشاورتی عمل مکمل ہو جائے۔ نمبرز پورے ہونے کے باوجود مشاورت سے اتفاق رائے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آئینی ترمیم پر سیاسی جماعتوں کو ایک پوائنٹ پر آن بورڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں سیاسی انجینئرنگ کے لیے پولیس رولز تبدیل کیے گئے۔ علی امین گنڈاپور نے آئی جی سے اختیارات لے کر اپنے پاس رکھ لیے۔ مجوزہ آئینی ترامیم منظور کرانے کے لیے حکومت کا نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ، وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کوشش ہے زیادہ سے زیادہ لوگ آئینی ترمیم کی حمایت کریں۔ ارکان کے اغوا کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، جعلی بیانیاں بنانے والی پارٹی ایسی کہانیاں گھڑ رہی ہے۔ لاہور واقعے کا جھوٹ سب کے سامنے آ گیا، انہوں نے جھوٹا بیانیاں بنانے کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں پی ٹی آئی بھی راضی تھی، اتفاق رائے نہ ہونے پر اپنے نمبر پورے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ مریم نواز نے پولیو وائرس کے ماحولیاتی نمونے ختم کرنے کے لیے قابل عمل اور پائیدار پلان طلب کر لیا۔ پنجاب کے تمام انٹری پوائنٹس پر مؤثر ویکسینیشن مہم کی ہدایت۔ پنجاب میں موبائل اور مائیگرنٹ پاپولیشن کی ٹریکنگ اور رجسٹریشن کا بھی فیصلہ۔ مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب کو مکمل طور پر پولیو فری بنانا ہمارا عزم ہے۔ ویکسینیشن مہم کی ذاتی طور پر مانیٹرنگ کر رہی ہوں۔ حکومت آئینی ترامیم پر وسیع تر اتفاق رائے کی کوشش کر رہی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا روایت رہی ہے کہ ترمیم پر سیاسی جماعتیں متفق ہوں، تھوڑی دیر تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ آئینی مسودہ تیار ہے، کابینہ سے مسودہ منظور ہونے پر سینٹ میں آ جائے گا۔ آئینی ترامیم کا مشن جلد مکمل ہو جائے گا، افواہیں دم توڑ جائیں گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ثقافت کے فروغ کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ دھرنے اور احتجاج کی سیاست چھوڑیں، عوام کی خدمت کریں۔ جماعت اسلامی نے 26ویں آئینی ترمیم کو یکسر مسترد کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت اپنی مرضی کی عدلیہ اور چیف جسٹس چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے پوچھتا ہوں آخر کون ہے جو آپ پر ترمیم کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے؟ سپریم کورٹ سے ایک اور اختیار واپس لینے کی تیاریاں۔ مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سیاسی جماعت پر پابندی کا طریقہ کار تبدیل۔ کسی سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دینے کا اختیار وفاقی حکومت کا ہوگا۔ وفاقی حکومت شواہد کی بنیاد پر کسی سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دے گی۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کا یہ حق ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر کسی جماعت پر پابندی لگائی جا سکے گی۔ وزیر اعظم کابینہ ڈویژن کے اس آرڈر کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 150ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 69ویں انٹیگریٹڈ کورس، 24ویں لیڈی کیڈٹ اور 36ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کی بھی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا پریڈ کے مہمان خصوصی تھے۔ جنرل ساحر شمشاد نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔
اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں پی ٹی آئی آزادی مارچ کے حوالے سے مقدمہ۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی علی امین گھنڈا پور عمران اسماعیل کو مقدمے سے بری کر دیا۔ راجہ خرم نواز، علی نواز آوان اور دیگر تمام ملزمان بھی مقدمے سے بری۔ سول جج شہزاد خان نے بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ، شہر میں مصنوعی بارش کرانے کی تیاریاں۔ اسموک کی روک تھام کے لیے جہاز سے راکٹ فائر کے ذریعے کلاؤڈ سیڈنگ کی جائے گی۔ مصنوعی بارش کے لیے ہوا میں 40% سے زائد نمی اور بادلوں کا ہونا ضروری ہے۔ لاہور میں مصنوعی بارش پر 35 کروڑ روپے تخمینہ آئے گا۔ ذرائع کے مطابق اسموک انڈیکس بڑھنے پر بچوں کو اسکولوں میں چھٹیاں دینے کی تجویز بھی زیر غور۔ یحییٰ سنوار آخری لمحات تک لڑتے رہے، اسرائیلی فوج نے ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی دفاعی فورس نے غزہ کی ایک عمارت کے ملبے کے ڈھیروں کے بیچوں بیچ سے ڈرون کی فوٹیج جاری کر دی۔ نیتن یاہو نے سنوار کی شہادت کو غزہ جنگ کے خاتمے کا آغاز قرار دے دیا۔ امریکی صدر کی اسرائیلی وزیر اعظم کو یحییٰ سنوار کی شہادت پر مبارکباد، غزہ جنگ بندی کے لیے پر امید۔ ادھر امیر قطر کی والدہ کا یحییٰ سنوار کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ امیر قطر کی والدہ نے ایکس پر لکھا، انہوں نے اسے مردہ سمجھا لیکن وہ زندہ ہے، اپنا نام یحییٰ بن زکریا کی طرح زندہ رکھے گا اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ کراچی میں حماس سربراہ یحییٰ سنوار کے غائبانہ نماز جنازہ، ایم اے جناح روڈ پر امیر جماعت اسلامی کراچی محمد حسین مہنتی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پشاور میں یحییٰ سنوار کی غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ لاہور میں مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ حزب اللہ کی اسرائیل میں نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق شہر کیسریا میں راکٹ حملے کے وقت اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ رہائش گاہ میں موجود نہیں تھے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے حزب اللہ کی جانب سے صبح کے وقت حیفا شہر پر بھی ڈرون اور 20 راکٹ فائر کیے گئے۔ حملے میں 9 افراد زخمی ہوئے۔ ترجمان حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملے مزید تیز ہوں گے۔ ایمرجنگ ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت مد مقابل۔ بھارت کی اے ٹیم کا پاکستانی شاہینوں کو جیت کے لیے 184 رنز کا ہدف۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹس کے نقصان پر 183 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ مشتاق احمد نے بنگلہ دیش ٹیم کے اسپن بولنگ کوچ کا عہدہ سنبھال لیا۔ سابق قومی کرکٹر اس سے قبل بھی بنگلہ دیش ٹیم کے اسپن بولنگ کوچ رہ چکے۔ بنگلہ دیش کا جنوبی افریقہ کے خلاف پہلا ٹیسٹ 21 اکتوبر، دوسرا 29 اکتوبر کو چٹاگانگ میں ہوگا۔ ایشین اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی بڑی کامیابی۔ انڈونیشیا میں منعقدہ ایونٹ میں پاکستان کی ٹیم نے 12 کھلاڑیوں کے ساتھ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی ٹیم نے 21 ممالک میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔